اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد، جیسے جیسے امامت کا زمانہ گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے حکومت کی پابندیاں سخت ہوتی جا رہی تھیں۔ بنی امیہ، اس کے بعد پھر بنی عباس کی حکومت آئی، وہ جو میں نے پچھلے جمعے کو امام علی نقی علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تھا۔ وہ متوکل کے زمانے کا واقعہ ہے، سخت پہرا تھا، کوئی مل نہیں سکتا تھا، تو کسی دن ان کو گزارا جاتا تھا دربار میں لے جانے کے، تو راستے میں بعض لوگ چپکے سے بات اپنی کہہ لیتے تھے، ان کا جواب بھی مل جاتا تھا ان کو۔ امام چونکہ ذمہ دار ہوتا ہے، چاہے سامنے ہو چاہے پردہ غیبت میں ہو، لہذا لوگوں کے مسائل کا حل وہ کسی نہ کسی طریقے سے پیش کرتا رہتا ہے۔ جو حقیقی امام ہے، جن کا ذکر 12 اماموں میں ہوتا ہے، وہ پیغمبر کے بتائے ہوئے ائمہ ہیں، اور پیغمبر کے بعد ان کے وارث ہونے کے بعد دیگرے نام منام بتائے، اور تاریخوں نے ان کی خصوصیت لکھی۔ میں انہی چیزوں کو آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 9ویں 10ویں امام کا ذکر ہو چکا، 11ویں امام کا ذکر آیا۔ اب 11ویں امام کے بارے میں امام علی نقی علیہ السلام، ان کو امام ہادی کہتے ہیں، ان کا بیان ہونا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ ائمہ کی اولاد بعض جگہ پر کئی ہیں، تو تمام بیٹے ان کے امام نہیں ہیں۔ ان بیٹوں میں سے کوئی ایک امام ہے، صرف مولا علی کے 2 بیٹے، دونوں ایک دوسرے کے بعد امام ہیں، اور بہت سارے بیٹے تھے وہ سب امام نہیں ہیں۔ صرف مولا علی کے ہاں 2 بیٹے امام ہیں، اور کسی امام کے ہاں 2 بیٹے امام نہیں ہیں۔ بیٹوں کی تعداد تو کئی ملتی ہے، لیکن ان بیٹوں میں سے جس کا انتخاب قدرت کا انتخاب ہے، جس کو امام کی زبان سے بیان کیا گیا ہے، وہی امام ہے۔ لہذا جاننے والے پوچھ لیا کرتے تھے، جس کو نہیں معلوم تھا پوچھ لیتا تھا کہ آپ کے بعد کون امام ہوگا۔ جیسے آج کے زمانے میں اپنے بچوں کو آپ 12 اماموں کے نام بتاتے اور پڑھاتے ہیں، خصوصاً یہ کام مائیں کر لیا کرتی تھیں، یا گھر میں یہ کام ہو جایا کرتا تھا، یا بعض مدارس ایسے قائم تھے کہ جس میں یہ کام ہو جاتا تھا۔ اور ہمارے گھروں میں آج بھی رواج ہے کہ بولنے والا جب بچہ بولنے والا ہوتا ہے، اور اس کو اللہ 1 اور پنجتن 5 اور امام 12 اور معصوم 14 جہاں سکھایا جاتا ہے، کلمہ سکھایا جاتا ہے، مجھے بھی سکھایا جاتا ہے کہ پہلے امام کون ہو، دوسرے امام کون ہو، تیسرے امام کون ہو۔ یہ سلسلہ مومنین کے درمیان پیغمبر کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، لیکن انہیں نے خود بتا دیا تھا
تو مومنین بھی اپنے بعد اپنے بچوں کو ان کا نام بتاتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس امام کے زمانے تک جو رہا پیدا ہوا اس نے تو اس امام کو دیکھا، لیکن بعد میں پیدا ہونے والے جو لوگ ہیں انہوں نے پہلے والے کو دیکھا اور نہ پہلے والوں نے بعد والوں کو دیکھا۔ یہ دنیا سے چلے گئے، مولا علی کے زمانے میں چلے گئے، امام حسن امام حسین کو دیکھ کے چھوٹا لڑکپن میں بچپن میں، اس کے بعد جو لوگ آئے تو انہوں نے مولا علی کو نہیں دیکھا، امام حسن کے زمانے والوں نے ان کو دیکھا اور بعد والوں نے نہیں دیکھا، یا جو اس زمانے میں تھے انہوں نے چوتھے، پانچویں، چھٹے اور آٹھویں اور دسویں امام کو نہیں دیکھا۔ لیکن چونکہ مومنین کے درمیان یہ نام مشہور تھا پیغمبر کے کہنے کے مطابق، لہذا جانتے سب تھے کہ کون امام ہوگا، خاص کر مومنین میں۔ مسلمانوں نے بلا دیا ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے، وہ انہیں پیغمبر نے بلا تفریق کے بتایا تھا نام، یہ نہیں کہ ان کو بتا دیا ان کو نہیں بتایا، ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو یاد رہا یہ نام، کچھ لوگ یہ نام بھولا بیٹھے، جن کو صرف نام یاد رہا اور شخصیت کا پتہ نہ رہا تو ڈھونڈتے تھے کہ نام تو ان کو یاد ہے کہ فلاں امام ہیں، وہ ہیں کدھر، کہاں ہیں؟ جیسا کہ جناب جابر کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ امام محمد باقر کا نام لے کے پوچھا کرتے تھے کہ وہ کہاں ہیں، نام یاد تھا، وہ کون بیٹا ہے اس کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے وہ۔ ایسے ہی آنے والے زمانے میں بھی چونکہ نام چلا آ رہا ہے، نام اگر معلوم بھی کسی کو بھی ہے تو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے کہ وہ کون صاحب ہے۔ گھر میں بچے کئی ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، بڑا بچہ ہے، امام کا بیٹا ہی امام ہوگا، حدیثوں میں ہے کہ امام حسین کی اولاد سے سب ہوں گے، امام حسن کی اولاد سے نہیں۔ تو تلاش کرنے والوں کو تلاش یہ ہوتی ہے کہ کون سا بیٹا امام ہے۔ امام ہادی علیہ السلام سے، یعنی امام علی نقی علیہ السلام سے مروی ہے، کل امام بعدی الحسن، میرے بعد جو امام ہوں گے وہ حسن ہوں گے، یعنی حسن عسکری، ان کا نام حسن تھا، عسکری کے نام سے معروف ہوئے حسن عسکری۔ تو انہوں نے فرمایا کہ امام بعدی الحسن، بعد الحسن، کبھی کبھی دو کے بتا دیا ہے، ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، جیسے پیغمبر نے سب کو بتا دیا تھا، یا بعض ائمہ نے بھی نام بتایا ہے، تو کبھی کوئی دو کا نام ایک ساتھ آ جاتا تھا۔ پچھلی حدیث بھی میں نے سنائی تھی، اس میں بھی دو کا نام تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد حسن ہے، یعنی حسن عسکری، و بعد الحسن ابنہ القائم، اور حسن کے بعد ان کے بیٹے قائم ہوں گے۔ درود پڑھتے محمد والے محمد۔ اور اکثر حدیثوں میں جو جملہ یہ ملتا ہے آپ سنتے رہتے ہیں وہ اس میں بھی ہے۔ قائم کون؟ الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما و جورا و ظلما، وہی قائم کہ جو زمین کو بھر دیں گے عدل و انصاف سے، جیسے زمین ظلم اور جور سے بھری ہوگی، وہ قائم جب آئیں گے تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، ظلم کو نام و نشان مٹا کے چھوڑیں گے۔ لہذا ایک صفت بھی ساتھ ساتھ بتا دی، صفات تو بہت ساری ہیں، ایک صفت یہ بھی بتا دی تاکہ کوئی بعد میں پیدا ہونے والا اپنا نام قائم رکھے اور کوئی نام رکھے جو ان کے نام میں ناموں کو بتایا گیا ہے، یا کوئی لقب رکھ کے کہے کہ میں ہوں، میں وہ ہوں، اور بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا بھی کہ میں ہوں۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ہیں تو زمین کو ظلم و جور سے جو بھری ہوئی ہے اس کو بھر دیجئے، عدل و انصاف سے ختم کر دیجئے، تب تو آپ وہ ہیں، ورنہ نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب یہ سن 1400 ہجری شروع ہوئی تھی، اس زمانے میں بریلی میں اشرا پڑھ رہا تھا نواب صاحب کے وہاں، تو محرمی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ صاحب وہاں مکے میں کوئی
کعبے میں گھس آیا، اور سارے دروازے بند کیے، بڑا خون خرابہ ہوا، بہت لڑائی جھگڑا، اور یہ ہوا کہ صاحب یہ وہی امام ہیں جو آنے والے تھے، آ گئے ہیں۔ دنیا کے اخباروں نے چھاپا، ظاہر ہے کہ جو مولوی جہاں جہاں اشرا پڑھ رہا تھا اس کے ہے یہ بات آئے گی، وہاں بھی اخباروں میں چھپا، لوگوں کے درمیان مشہور ہوا کہ صاحب یہ انہی لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک آئیں گے تو یہ جو کعبے میں کام ہوا ہے یہ انہی لوگوں کا کام ہے۔ جو کچھ بھی خریزی ہوئی ہے، جھگڑا ہوا ہے، لڑائی ہوئی، کسی نے دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں، تو یہ ہوا پھر الزام ہم لوگوں پہ آیا کہ صاحب انہی کا عقیدہ ہے، لہذا انہی میں سے کوئی ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے تو کلیئر ہے، دوسروں کے سامنے یہ بات کلیئر نہیں تھی، وہ سب ہم لوگوں کے سر ڈال رہے تھے۔ تو ہم نے کہا خبریں تو بعد میں آئیں گی، کون ہے کون نہیں ہے، اور راز بعد میں کھلے گا کہ کون آدمی چھپا بیٹھا تھا اور نکل پڑا، اس نے کہا کہ صاحب میں امام مہدی ہوں، یہ تو بعد میں کھلے گا۔ اور کھلا، اس وقت کے اخبارات پڑھنے والے میری عمر کے لوگ، یا مجھ سے کچھ کم لوگ بھی، انہوں نے پڑھا ہوگا، انہوں نے سب دیکھا ہوگا کہ اسی خاندان کا کوئی تھا جو خاندان وہاں حکومت میں ہے، اور اس نے ایک یہ نیا طریقہ نکالا حکومت پر قبضہ کرنے کا۔ لیکن ہم لوگوں کا دل مطمئن اس لیے تھا کہ ہم پیغمبر کی حدیث کے پیرو ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جب وہ آئیں گے تو ظلم و جور مٹ جائے گا، عدل و انصاف قائم ہو جائے گا۔ میں نے کہا جب وہ آئیں گے تو اتنا بتانے کی ضرورت تھوڑی ہوگی، وہ تو ان کے چہرے سمجھ میں آئے گا کہ امام ہیں، جیسا کہ تمام اماموں کے چہرے سے، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے کو بھی واقعہ جو سنایا تھا، وہ دیکھ کے اس تعجب میں پڑ گیا کہ کون ہے ایسا چہرہ، وہ دیکھتے ہی رہ گئے ان کو۔ اور بعد میں جو اس نے آزمایا تو پتہ چلا کہ ہاں واقعی یہ امام ہیں اور علم امام کے حامل ہیں، لہذا پوری زندگی اسی مسلک پر قائم رہا جو امام کا مسلک تھا۔ درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ تو اگر کوئی اپنا نام قائم رکھ لے وہ امام نہیں ہوگا، یا کوئی بھی اماموں میں سے جتنا نام ہے کوئی سا بھی نام منتخب کر لے اور کر کے اپنا نام رکھ لے تو وہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ اماموں کے زمانے میں بہت سے لوگوں نے خود دعویٰ امامت کیا، یا ان کے چاہنے والوں نے ان کے لیے دعویٰ امامت کیا، مثلا جناب اسماعیل کے لیے انہوں نے خود دعویٰ امامت نہیں کیا، چھٹے امام کے بیٹے تھے، لیکن ان کے بعد کے چاہنے والوں نے ان کے لیے امامت کا دعویٰ کیا، وہ اسماعیلی فرقہ بنا، وہ آج بھی دنیا میں ہے، انہوں نے نہیں کیا تھا، اور نہ ان کے لیے کوئی پیغمبر کی نص ہے، نہ چھٹے امام کا کوئی قول ہے، بعد میں آنے والوں نے۔ یا زیدیہ فرقہ بنا، زیدی سادات نہیں، وہ تو امام زین العابدین صاحب کے اولاد میں سے ہیں اور جناب زید کے اولاد ہیں، نہیں، انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا، جناب زید نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا، نہ کسی فرقہ بنانے کا دعویٰ کیا انہوں نے، لیکن ایک فرقہ بنا زیدیہ، زیدی سادات نہیں، بہت سے بیٹھے ہوئے یہاں، وہ نہیں، وہ تو اولاد میں سے ہیں چوتھے امام کی، وہ ایک فرقہ بنا الگ سے، لوگوں نے ان کی امامت کا دعویٰ کر لیا، ان کو امام مان بیٹھے، اور ایسے بہت سے لوگوں کو الگ الگ امام مانتے رہے۔ لیکن عزیزان گرامی، شیشوں کے درمیان اگر ہیرا رکھ دیا جائے تو جوہری پرکھ لے گا کہ شیشہ کون ہے، ہیرا کون ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس لیے کہ صفات بھی بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد میرا بیٹا حسن، اور ان کے بعد ان کے بیٹے قائم، امام ہوں گے کون قائم؟ بہت سے لوگوں کے نام قائم ہوں گے دنیا میں، ہر قائم نہیں، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے، جیسے زمین ظلم و جور سے، ظلم و ستم سے بھری ہوگی، آنے والا اپنی حکمت عملی سے
اس دنیا کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا دے گا تو دنیا خود ہی پہچان جائے گی کہ یہ ہیں امام۔ اب رہا کہ وہ سخت زمانے میں ظلم و ستم کے پہاڑ تو توڑے جاتے ہی تھے، اماموں کو قید میں بھی رکھا جاتا تھا اور ان کے اوپر سختیاں بھی کی جاتی تھیں۔ یہ متعدد اماموں کے سلسلے میں آپ نے واقعات سنے ہوں گے۔ خود کربلا والے جب شام میں بہت دنوں تک قید رہے، کوئی آرام و آسائش کی زندگی نہیں تھی ان کی۔ ایک ٹوٹا سا قید خانہ جس میں پورا کنبہ چوتھے امام کے ساتھ، جہاں کھانے کی بھی تکلیف اور پانی کی تکلیف اور رہنے کی تکلیف، ہر طرح کی تکلیف تھی۔ اور اس کے بعد دوسرے ائمہ جو آئے قید میں، ان کے واقعات بھی آپ مجلسوں کو طفیل سنتے رہتے ہیں۔ خود ان کا واقعہ امام حسن عسکری علیہ السلام، انہوں نے فرمایا کہ حسن ہو گئے میرے بعد امام۔ محمد ابن اسماعیل کہتے ہیں کہ دخل العباسیون علی صالح بن وصیف ودخل صالح بن علی وغیرہ من المنحرفین عن هذه الناحیہ علی صالح ابن وصیف۔ صالح ابن وصیف ایک تھا، داروغہ زندہ ٹائپ کا تھا، زندان کا نگہبان قید خانے کا۔ اس کے پاس عباسی لوگ اور صالح ابن علی اور بہت سے منحرفین جو منحرف تھے، وہ بھی گئے صالح ابن وصیف کے پاس۔ انما حبسہ ابو محمد، جب امام حسن عسکری علیہ السلام قید میں تھے، جیل میں تھے، تو جیل میں تو کوئی آرام تو ملے گا نہیں۔ یہ پہنچے وہاں جو مخالفین تھے کچھ، اور جو زندان کا مالک تھا، داروغہ تھا، جو انچارج تھا اس کا، اس سے کہا انہوں نے فقال لہو ضیق علیہ ولا توسع، ان پر سختی کیا کرو، جو قید میں ہیں یہ، ان پر سختی کیا کرو، ذرا برابر بھی نہیں چھوٹ نہ دو تم۔ یہ گئے بجائے اس کی سفارش کرے کہ نہیں آل محمد ہیں، یہ پیغمبر کی اولاد ہیں، ان کے ساتھ نیکی کرو، سختی نہ کرو۔ جو کچھ دشمن کا چلے گئے اس سے کہنے کے لیے، وہ تو ظالم تھا ہی۔ فقال لہو ضیق علیہ ولا توسع، ان پر سختی کیا کرو یہ جو قید خانے میں ہیں، اور ان کو چھوٹ نہ دیا کرو ذرا برابر۔ فقال لہم صالح، تو صالح نام صالح تھا، صالح کے معنی نیک، مگر بڑا بدنصیب، بڑا بدبخت یہ انسان تھا، جیسا نام تھا اس کا اس کے بالکل الٹا اور برخلاف تھا یہ۔ صالح نے کہا کہ اسنو بہی وقد وکلت بہی رجلین شر من قدر تو علیہ، اس نے کہا کہ میں یہ کام کرتا رہتا ہوں، سختی میں کرتا ہوں، اور میں نے دو ایسے انسانوں کو ان کے اوپر معین کیا ہے جن کو میں نے چن کے منتخب کر کے اور ڈھونڈ کے سختی کرنے والا ڈھونڈا گیا۔ یہ زیادہ ظالم ہے، یہ وہاں قید میں رہے، قید خانے میں رہے گا ان کی دیکھ بھال کے لیے، پہرے داری کے لیے، دیکھ بھال کیا، پہرے داری کے لیے، دیکھ بھال کیا کرتا ہو، تو یہ سختی کرے گا۔ اس نے کہا کہ میری توانائی میں، میری طاقت میں جو سخت سے سخت آدمی تھا اس کو میں دو آدمیوں کو چن کے لایا کہ حسن عسکری پر وہ قید خانے میں سختی کرے۔ فسارا من العبادت والصلاۃ الی امر عظیم، وہ جو دو سختی کرنے والوں کو میں نے ان کے ساتھ بھیجا تھا کہ یہ سختی کریں گے ان کے اوپر، وہ ان کی عبادت اور ریاضت دیکھ کے وہ بھی عبادت گزار بن گئے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ شریر، شر پسند لوگ، ظلم ڈھانے والے لوگ، وہ معین کیے گئے امام پر کہ وہ ان کے اوپر ظلم ڈھائیں گے اور شر سے کام لیں گے اور تکلیف پہنچائیں گے ان کو۔ اس نے کہا میں نے رکھا ہے ایسے لوگوں کو، مگر میں کیا کروں؟ ان کے ساتھ رہے، ان کی عبادتیں دیکھیں، ان کا طریقہ دیکھا، وہ کسی سے کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، اللہ کے بات میں مصروف ہیں۔ اچھا عبادت میں بھی ایسا اثر تھا، عبادت تو ہم آپ بھی کرتے ہیں،
لیکن ہماری اور آپ کی عبادتوں کو دیکھ کے کون عبادت گزار بنتا ہے؟ بعض لوگ تو متنفر ہو جاتے ہیں، کرے صاحب دن رات اللہ اللہ کون کرے گا، لیکن ان کی نماز میں کچھ ایسا اثر تھا، ان کی دعاؤں میں اور ان کی عبادت میں کچھ ایسا اثر تھا کہ زندان مان یعنی داروغ زندہ کا کہنا ہے کہ بدترین انسان بھی عبادت گزار اور نمازی بن گیا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ ان کے صفات میں سے ایک صفت جو قید خانے میں ظاہر ہوئی۔ ظاہر ہے کہ جہاں چراغ ہوتا ہے وہ روشنی خود پھیلتی ہے، بس روشنی کو دیکھنے والی اور قبول کرنے والی آنکھیں چاہیے۔ جس کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت تھی اس نے قبول کر لیا، اور جس میں صلاحیت نہیں تھی وہیں صالح بھی تھا، اس کے پاس لوگ سفارش لے کے آئے تھے کہ تم ظلم ڈھایا کرو، وہ بھی تھا، وہ نہیں بدلا۔ لیکن جن لوگوں کو معین کیا تھا وہ بدل گئے۔ جس ظرف میں گنجائش ہوتی ہے، جس میں روشنی قبول کرنے کی طاقت ہوتی ہے، وہ روشنی قبول کر لیتا ہے۔ جس میں طاقت نہیں ہوتی ہے وہ روشنی قبول نہیں کرتا۔ صاحبان صلاحیت نے ان کی عبادتوں کو دیکھ کے عبادت کا سلیقہ سیکھا، ان کی نماز کو دیکھ کے ان کی نماز کا سلیقہ سیکھا۔ اماموں کی ذاتی روشنی تھی جو چھوٹ ڈال رہی تھی۔ اب آئیے، وقت کے دامن میں فی الحال تنگی ہے، ممکن ہے پورا واقعہ میں آپ کو نہ سنا سکوں، میں کوشش کر رہا ہوں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ یہ محافظ دین ہے، محافظ ایمان ہے، حفاظت کرنے والے ہیں اس کی، محافظ قرآن ہے۔ اگر دین پر کوئی حرف آئے گا یہ بچائیں گے، قرآن پر یا قرآن کی آیتوں پر کوئی حرف آئے گا تو یہ بچائیں گے۔ اماموں کے زمانے کا واقعہ جگہ جگہ آپ کو مل جائے گا، کبھی مناظرے کی شکل میں، کبھی سوال و جواب کی شکل میں، کہ قرآن کی آیتوں پر حرف لانے کی کوشش کی لوگوں نے، یا اس کا غلط مطلب نکالنے کی کوشش کی لوگوں نے۔ ان کے زمانے میں ہوا، یہ تو پورے قرآن ہی کو ڈیمیج کر رہا تھا۔ ان کے زمانے میں ایک فلسفی تھا، وہ پورے قرآن ہی کو ڈیمیج کر رہا تھا، اور بیٹھ کے قرآن کا جواب لکھنے بیٹھ گیا، وہ دروازہ بند کر کے۔ قرآن کا میں جواب لکھوں گا، قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ میرا جواب نہیں ہو سکتا، میں لکھ کے دکھاؤں گا۔ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا واقعہ۔ بیچ بیچ میں کوششیں بہت سے لوگوں کی رہی کہ قرآن کے معنی کو، مطالب کو بدل دیا جائے اور اس کا غلط مطلب بتایا جائے تاکہ دین پیغمبر رسوا ہو اور بدنام ہو۔ مثال کے طور پر غالباً چوتھے امام کا واقعہ ہے کہ کوئی شخص چوری کر رہا تھا، وہ چوری کر کے بانٹ بھی رہا تھا، رابن ہوڈ کی طرح ایک کردار ہے نا کہانیوں میں کہ امیروں سے لے لو، غریبوں کو بانٹو۔ بعض لوگ ایسی بھی چیریٹی کرتے ہیں، یہ چیریٹی صحیح نہیں ہے۔ وہ یہی کر رہا تھا، روٹیاں چراتا تھا، بانٹتا تھا۔ امام نے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی، اس نے کہا کہ حضور میں نے 4 روٹیاں چرائی ہیں تو ایک کے بدلے 1 گناہ، تو 4 گناہ میرے سر ہو گئے، اور پھر میں نے ان کو غریبوں میں بانٹ دیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ قرآن جو منفعت دیتا ہے، منافع دیتا ہے، وہ کم سے کم 10 گنا دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو نیکی کرے گا 1 تو 10 ثواب اس کو ملیں گے۔ تو میں نے قرآن کے خلاف کام نہیں کیا، میں نے 4 نیکیاں کی ہیں، 40 ثواب میرے حصے میں آ گئے۔ اور اگر 4 روٹیاں میں نے چرائی ہیں تو 4 کا 4 ہی گناہ ہوا، تو 36 تو پھر بھی میرے کھاتے میں ثواب ہے۔
4 مائنس کر لیجئے تو ہم آپ ہوتے تو شاید چپ لگا جاتے یا جواب نہ دے پاتے، لیکن وارث قرآن ہے، اس کے سامنے قرآن کی آیت کا کوئی غلط مطلب بتائے گا تو وہ چپ نہیں رہے گا، اس لیے کہ وارث قرآن تو ایسا ہے کہ زمین پر ہی نہیں نیزے پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تو تاریخ امامت ہے یہ، تاریخ امامت ہے یہ۔ امام نے کہا کہ قرآن تو صحیح کہہ رہا ہے، من جاء بالحسنۃ، جو حسنہ لے کے آئے، نیکی لے کے آئے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ اللہ قبول کس سے کرتا ہے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ ان اللہ یتقبل من المؤمنین، اللہ جو ہے انما یتقبل اللہ من المؤمنین، من المتقین، اللہ قبول کرتا ہے متقین سے، جو تقوی والا ہے اس سے قبول کرتا ہے نیکیوں کو۔ دنیا میں کوئی بھی نیکی کیا کرے اس سے اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو تم نے جب تو چوری کی پہلے تو تمہاری نیکی تو ختم ہو گئی، تقوی ختم ہو گیا۔ جب تقوی ختم ہو گیا تو ایک روٹی نہیں، 4 روٹی نہیں، 4000 4 لاکھ بانٹا کرو، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ درود پڑھے محمد وعلی محمد۔ قرآن کی آیتوں کو جب جب ہمارے ائمہ کے سامنے آتا، علماء بھی جواب دینے کے لیے آج بھی موجود ہیں اور دیتے رہتے ہیں، لیکن ان کے سروں پر امام کا سایہ ہے تو وہ بھی جواب دیتے رہتے ہیں۔ امام نے جواب دیا کہ نہیں، قرآن کی آیت کا غلط مطلب سمجھ رہے ہو تم، ایسے الگ الگ کر کے اگر کوئی قرآن کی آیت کا مطلب نکالتا رہے گا تو قرآن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اس کا مطلب بتانے کے لیے ہم وارث قرآن موجود ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کی چن لیا ہے ان کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا ہے، تو وارث کتاب موجود ہے۔ ایسی امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ غالباً کہ چور کے ہاتھ کاٹنے کے سلسلے میں گفتگو ہوئی، الگ الگ فقہا بیٹھے ہوئے تھے وہاں اور کہہ رہے کہ چور اگر چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹنا ضروری ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ لو۔ تو فقہا سے پوچھا گیا کہ کہاں سے کاٹا جائے، یعنی بنی عباس کے دور تک کیا یہ مسئلہ طے نہیں تھا کہ چور کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ فقہا سر جوڑ کے بیٹھے، تو کوئی کہتا تھا کہ ہاتھ یہاں، اس کو ہاتھ کہتے ہیں، یہاں کلائیوں تک اس کو کاٹ لو، کوئی کہتا تھا کہ نہیں یہاں تک کاٹ لو، کوئی کہتا تھا پورا کاٹ لو، ہاتھ تو پورا ہے۔ اور ہر ایک اس میں سے قرآن کی آیت پیش کر رہا تھا کہ قرآن میں ہاتھ کس کو کہا گیا ہے، ہاتھ کاٹو تو ہاتھ کس کو کہتے ہیں قرآن میں، ہر ایک پہ پیش کر رہا تھا آیت۔ تو پورا ہاتھ ہے، اس کو بھی ہاتھ کہتے ہیں، ہے نا، پورا ہاتھ ہے اس کو بھی ہاتھ کہتے ہیں۔ یہاں تک دھونے کا حکم ہے، کونیوں تک وضو میں، کہ تم اپنے ہاتھوں کو دھو تو کونیوں سے دھو، تو یہ بھی ہاتھ ہے، وہ بھی آیت پیش کر رہے تھے لوگ کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، مرفق کوہنی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تم وضو کرنے کے لیے کھڑے ہو تو چہرہ دو اور ہاتھ کو دو، کہاں سے دو؟ کونیوں سے دو۔ تو لوگوں نے کہا کونیوں تک ہاتھ کہا جاتا ہے لہٰذا یہاں تک کاٹا جائے گا، کسی نے کہا نہیں کلائی سے کاٹا جائے گا، اور سب قرآن سے پیش کر رہے ہیں، سب قرآن سے دلیل دے رہے ہیں، اس لیے قرآن میں کونی تک کو بھی ہاتھ کہا گیا ہے، اور پورا ہاتھ بھی ہاتھ ہے ڈکشنری اور لغت میں، اور کلائی تک بھی ہاتھ ہے، اور وہ بھی ہاتھ ہے، وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ یوسف کو دیکھ کے عورتوں نے کاٹ لیا تھا انگلیاں، پورا ہاتھ تھوڑی کاٹ لیا تھا انہوں نے۔ وہاں بھی لفظ ید ہے یعنی ہاتھ ہے، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، وَقُلْنَا مَا هَذَا بَشَرٌ، انہوں نے کہا یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی حاشا للہ ما ھذا بشر، ارے یہ تو بشر نہیں لگتا، ان ھذا الا ملک کریم، اتنا خوبصورت آدمی تو ملک مکرم لگ رہا ہے یہ۔ تو انہوں نے بھی ہاتھ کاٹے تھے مگر پورا ہاتھ تھوڑی کاٹ لیا تھا انہوں نے۔
تو ہاتھ کبھی کونیوں تک ہے، ہاتھ کبھی یہاں تک ہے، ہاتھ کبھی کلائی تک ہے، ہاتھ کبھی انگلیوں تک ہے، کٹے گیا؟ وہ فقیہ کہے گا پورا ہاتھ کاٹ لو، وہ فقیہ کہے گا کونیوں سے کاٹ لو، وہ فقیہ کہے گا کلائیوں سے کاٹ لو، کہاں سے کٹے؟ حکومت پریشان ہے، فقہا پریشان ہے، لیکن جب آل محمد کے دروازے پر آئے تو پریشانی ختم ہو گئی۔ جب مشکل کشا کے بیٹے کے پاس آئے تو مشکلیں تمام ہو گئی۔ امام نے کہا نہیں، یہ ہاتھ نہیں کٹے گا پورا، صرف انگلیاں کٹے گی۔ اس کو بھی تو ہاتھ کہا جاتا ہے۔ زلیخا کی ساتھی عورتوں نے کیا کاٹا تھا؟ اس کو بھی تو ہاتھ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا دلیل آپ دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن میں لکھا کہ ان المساجد للہ، یہ سجدگاہ ہے جو ہے، سجدے کی جگہ جو ہے، سجدے کے آلات جو ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں، یہ نہیں کاٹے جائیں گے۔ ہاتھ کاٹ لو گے تو نماز کیسے پڑھے گا؟ وہ اس کو ہاتھ رکھنا ہے زمین پر ساتوں سجدوں میں سے، لہذا انگلیاں کٹیں گی، ہاتھ نہیں کٹے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ میں نے 2 واقعات آپ کو اسی موضوع کے اس لیے سنائے کہ آج وہ واقعہ سنانا نہیں ہے، وقت نہیں ہے آج۔ تو قرآن پر جب جب آفت آئی، جب جب مصیبت آئی اور اہل بیت موجود رہے یا اہل بیت کے چاہنے والے موجود رہے یا ان پر جان دینے والے موجود رہے تو سینہ سپر ہو گئے اور انہوں نے قرآن کو بچایا۔ ان کے زمانے میں بھی پورا قرآن ڈیمیج کر رہا تھا وہ۔ ایک الگ ٹاپک ہے جس کو میں چھیڑ نہیں رہا ہوں، اسی واقعے کو سناؤں گا اگلے جمعے کو آپ کو۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے پورا کہ قرآن کا جواب لکھا گیا کہ نہیں اور ہو سکتا ہے کہ نہیں، اور کسی نے کوشش کی کہ نہیں کی۔ ایسا نہیں کہ کوشش نہیں کی لوگوں نے، قرآن کے جواب کی بہت کوشش کی لوگوں نے۔ ہندوستان میں بھی بعض لوگوں نے لکھ دیا کہ فلاں صاحب نے جواب لکھ ہی دیا تھا۔ یہ سب کتابوں میں یہ واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن قرآن چونکہ لاوارث کتاب نہیں ہے، اس کا وارث موجود ہے، چاہے پردے غیبت میں ہو چاہے ظاہر ہو، وہ غیب میں بیٹھ کے سارا انتظام کرتا اور کرتا رہے گا۔ اس لیے کہ انتظام قدرت ہے، خالی انتظام امام نہیں ہے۔ قدرت سے ٹکرانا آسان نہیں، امامت سے ٹکرانے کا مطلب ہے قدرت سے ٹکرانا ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اماموں کی پیروی کریں نہ کہ ٹکرانے کی کوشش۔ ہم کو حکم ٹکرانے کا نہیں ہے، ہم کو حکم ان کی پیروی کا ہے۔ ان کی سیرت دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں، ان کا علم دیکھیں، ان کی عصمت دیکھیں، ان کا جلوہ دیکھیں، ان کے علوم سے بہرور ہوں، فیضیاب ہوں اور زمانے کو فیضیاب کریں اور بتائیں کہ ہمارے امام ایسے تھے جو علوم کا سمندر تھے۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ وصلی اللہ علی محمد و آل الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔